اب میں اخبار فروش یونین کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ 1962 سے پہلے اخبار فروشی تھی، لیکن 1962 میں اخبار فروش یونین راولپنڈی کا وجود عمل میں آیا اور یہ ایک ہسٹوریکل یونین ہے اور اسی یونین نے پورے ملک میں گھوم پھر کر کریا گھوم کر آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن جو ہے اس کی جو ہے وہ تعمیل کروائی، وہ اس کی تشکیل کروائی۔ اور اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، لوگ اخباری صنعت کو دیکھتے ہیں اور اخباری صنعت کا حصہ نہیں سمجھتے اخبار فروش کو۔ ویسے تو مالکان اخبارات ہمیں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت کرائسس میں تمام مالکان اخبارات نے اخبار فروشوں پر کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ ہم نے اے پی این ایس کو، ہم نے سی پی این ای کو، ہم نے وفاقی حکومت کو، یعنی ڈاکٹر فردوس عاشق وان سے لے کر وہ جو اساس پروگرام والی خاتون ہے اس کو، بہت سارے وفاقی وزراء سے اور صوبائی وزیر اطلاعات سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بے تحاشا ہم نے انہیں جو ہے ان سے رابطے کیے، ان کو درخواستیں دی، ان سے کنٹیکٹ کیے، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، لیکن اس وقت تک کسی بھی ادارے نے اخبار فروش کے بارے میں نہیں سوچا، اور کسی حکومتی ادارے نے، یہاں 3000 کی اسٹرینتھ ہے اخبار راولپنڈی میں، مجھے آج تک کسی نے اخبار فروش نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہاں آپ کوئی اساس پروگرام میں جو ہے میرا کوئی جناب نام آ گیا یا بچ صاحب میرا، جبکہ ہم نے وہ لسٹیں مجھے دے دیں ہم نے پراپر جو اخبار فروشوں کی جو لسٹیں ہیں وہ ترتیب دی ہوئی تھی، ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے یہ پراپر لسٹیں حکومت کو بھیجی اور ان لسٹوں کو ہم نے باقاعدہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی بھیجی، وفاق کو بھی بھیجی، مختلف این جی اوز کو بھی بھیجی، ماں سوائے ملک ریاض صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں 1500 لوگوں کا راشن دیا اور 500 کا مزید وہ 1-2 دن میں حاجی نواز کھوکھر صاحب کی وساطت سے وہ ہمیں، اسی طرح ڈاکٹر جمال ناصر نے کوئی 20-25 لوگوں کا جو ہے، اسی طرح مری بروری والا ہے اس نے کوئی 5-6 لوگوں کا، کچھ لوگ اور بھی ہمیں اس طرح کی آفر کر رہے ہیں، لیکن ہم ذرا ڈیفرنٹ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو قبول کر رہے ہیں، ہم ڈیفرنٹ لوگ ہیں یار۔ لاک ڈاؤن کس ڈیٹ کو ہوا تھا؟ 22 مارچ کو، 21 مارچ کو اعلان ہوا لاک ڈاؤن کا۔ 21 مارچ تک ہم نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر لوگوں کے گھروں میں، سکول، یونیورسٹیاں، دفتر، سرکاری نیم سرکاری اداروں میں ہم نے اخبارات پہنچا دیے۔ اب وہ مارچ کا بل اور اب اپریل آ گیا، تاحال ہمیں بل ہی نہیں ملے، ادارے ہی بند ہیں، لوگ چھٹیوں پر ہیں، شاپس بند ہیں، تاجر نہیں ہیں، ریسٹورنٹ نہیں ہے، تو ہمیں بل کہاں دے گا؟ ہم کو صاف ظاہر ہے ہمیں دکانوں سے بل ملتے تھے، اور وہ جو ہماری انویسٹمنٹ تھی، جو ہمارے پاس جو پیسے تھے ہمارے پاس گزارے کے لیے، ہم نے ادھر انویسٹمنٹ کر دی۔ اب حکومت دے رہی ہے جناب انڈسٹری کو، ہم جناب وہ پیکج دے رہے ہیں، ہم انڈسٹری کو سبسڈی دے رہے ہیں، ہم اس کو سبسڈی کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں بل میرے گھر کا، میں جنرل سیکرٹری ہوں، پچھلے مہینے کا بل ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہ میرا بل، 2 میرے بل ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں بل جو ہے، ایک بل آیا 13,000 روپیہ، ایک بل ہے جناب وہ کوئی 4.5، میں نہیں جمع کروا سکتا۔ بھائی میرا بھی تو، میں بھی تو اخبار فروش ہوں نا، میرے پاس ریکوری ہی نہیں ہوئی، کوئی پیسہ کہیں سے آیا ہی نہیں کہ میں بل جمع کرواؤں۔ اب یہ دوبارہ بل آ گئے، بل کے ساتھ نوٹس بھی آ گئے۔ حکومت کو چاہیے تھا نا کہ ان غریب لوگ، کیا ہے ہم نہیں اس ملک کے شہری، یہ 80,000 جو اس ملک کے اخبار فروش ہیں، کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کوئی سبسڈی ہم پر نہیں لاگو ہوتی؟ ہمارا کوئی کاروباری لاس نہیں ہوا؟ ہمارے سے غلطی یہ ہوئی ہے، ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم نے یونین کو یونین بنا کر چلایا، پرامن طریقے سے چلایا۔ ہم نے کبھی کسی ڈی سی او کے دفتر کا گھیراؤ نہیں کیا، ہم نے کبھی شیخ رشید کی لال حویلی کے باہر جا کے گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، ہم نے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست نہیں کی اس ملک میں، اور یہی ہماری، آپ سمجھیں یہی ہماری کمی ہے۔ آج اگر میں اعلان کر دوں کہ جناب ہم کل ڈی سی او کے دفتر کا باہر گھیراؤ کریں گے، ڈی سی او یہاں آ جائے گا، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ میرے قائد ٹکا خان جو ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کے، وہ اور میں ڈی سی او پنڈی سے ملنے گئے، ہمیں اس نے ماسک کا ڈبہ دیا، آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، سارے قومی اخبارات میں چھپا،
وہ فیاض الحسن چوہان نے کہا سینیٹائزر بھی ملیں گے اور تمام اخبار فوشوں کے لیے ماسک ملیں گے. تو وہ تو 500 ماسک انہوں نے ہمیں دیے بھائی، سینیٹائزر غائب. یہ بڑا ستم ہے، بڑا ظلم ہے بھائی. حکومت کو اس طرف دیکھنا چاہیے، اور اگر حکومت نہیں دیکھے گی تو ہم جناب ڈاکٹر صاحب کوئی اپنا لائحہ اختیار کریں گے. اور بڑا اور مالکان اخبارات بھی، ہم مالکان اخبارات سے بھی گزارش کرتے ہیں، ادباً گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں فساد کی طرف نہ لے کے جائیں، فساد کا راستہ ہمیں نہ دکھائیں. اگر ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا گیا، دیکھیں نا کون سا مالک چاہے اور مسئلہ حل نہ ہو. لہذا مالکان اخبارات سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، اے پی این ایس سی پی این ای سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو 80,000 فورس ہے یہ اگر بھاگ جائے گی، کل اخبارات کس کے ذریعے دو گے بھائی؟ یہ ایسا سورس ہے، اگر آپ ان کی پر شفقت نہیں کرو گے تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ چھوڑ جائیں گے کام. اور جب یہ کام چھوڑ جائیں گے تو اتنی کم لاگت پر، اتنی کم مزدوری پر، اتنی کم تعداد میں، اتنے کم منافع پر کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، میں انڈسٹری کو بچانا چاہتا ہوں. لہذا یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ اخبار فروش یونین کے ساتھ تعاون کیا جائے. مخیر حضرات جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، مالکان اخبارات تعاون کریں، اور حکومت فی الفور ہمیں اساس پروگرام میں دیکھیں نا. ہمارے پاس موٹر سائیکل موجود ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس بینک اکاؤنٹس موجود ہیں. بینک اکاؤنٹس کیسے؟ مثلا میں ایک ادارے کو اخبار سپلائی کر رہا ہوں، میں ایک اساس ادارے کو اخبار سپلائی کرتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. وہاں سے میرا چیک بن کر آتا ہے 50-60 ہزار روپے کا پر منتھ. اب وہ 60 ہزار روپے میں بینک میں جمع کرواتا ہوں، اس میں میری کتنی پرافٹ ہے جناب؟ 30%. 30% میری پرافٹ ہے، 30% سے میں ٹیکس بھی دے رہا ہوں.